أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 128. اس آیت میں ایک اسپیشل کیس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حل کیا ہے، اس کا سولوشن پیش کیا ہے. ہر آیت قرآن کی انسانی زندگی کے کسی نہ کسی مسئلے کا حل ہے، ہیومن لائف کے کسی نہ کسی پرابلم کا سولوشن ہے. اور اس سے پہلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں، مہیلاؤں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کوشچن کر رہے ہیں. تو عورتوں کے بارے میں اس آیت میں بات نہیں کی گئی، بلکہ اب دیکھیے یہ بات کرنے کا انداز. عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ ہم سے اگر کوئی کچھ سوال کرتا ہے، کوشچن کرتا ہے، تو اسی کا جواب دے دیتے ہیں، بات ختم. اللہ تعالیٰ کا انداز یہ ہے، ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ اگر سوال ہوتا ہے اور اس سوال سے زیادہ اہم کوئی بات ہوتی ہے، امپورٹنٹ کوئی بات ہوتی ہے، تو جواب چھوڑ کر کے پہلے اس اہم بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، وہ امپورٹنٹ بات یاد دلائی جاتی ہے کہ پہلے یہ کرو، بعد میں اس کے بارے میں پوچھنا. یہاں پہ دیکھیے کیا ہوا، سوال کس کے بارے میں ہوا؟ عورتوں کے بارے میں. اور بات کس کی گئی؟ یتیم لڑکیوں کے بارے میں، کیونکہ ان کا مسئلہ زیادہ کریٹیکل تھا، ان پر زیادہ ظلم اور اتیاچار ہو رہا تھا. بات کس کی گئی؟ یتیم بچوں کی، کمزور بچوں کی، کہ پہلے ان کے ساتھ انصاف کرو. اب وہ بات کرنے کے بعد تب اب عورتوں کے بارے میں یہاں پہ سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، تو یہ ایک انداز ہے کہ اگر کوئی بھی انسان، کوئی بچہ ہو یا بڑا ہو، کوئی سوال کر رہا ہے، تو آپ دیکھیے کہ یہ سوال سے زیادہ اس کو کیا چیز بتانا ضروری ہے، پہلے وہ بتایا جائے. اچھا، یہ چیز جو ہے نبیوں کی سیرت میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. جیسے مان لیجیے کہ یوسف علیہ السلام کی کہانی میں ہم دیکھتے ہیں، دو لوگ آتے ہیں اپنے خواب کے بارے میں پوچھنے کے لیے. ایک کہتا ہے کہ میں خواب دیکھا کہ شراب بنا رہا ہوں، دوسرا دیکھا کہ میرے سر پہ روٹی ہے اور پرندے اس کو لے کے اڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس کا جواب دیجیے. تو یوسف علیہ السلام نے جواب بعد میں دیا. پہلے کیا کہا کہ میں یہ لوگوں کے جو بیکار دین دھرم ہے وہ چھوڑ کر کے ابراہیم اسماعیل کے دین پر میں ہوں، اور ان سے خود سوال کیا کہ تم بتاؤ کیا الگ الگ چھوٹے چھوٹے خدا بہتر ہیں یا ایک زبردست اور سب سے پاورفل خدا بہتر ہے. یہ بات بولنے کے بعد تب انہوں نے کیا کیا؟ جواب دیا، کیونکہ ان کے سوال کا جواب کم امپورٹنٹ تھا بجائے ان کے جواب کے جو انہوں نے بتایا، توحید کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اللہ کے بارے میں. تو یہاں پہ کیس کیا ہے؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی اور اتیاچار کا اس کو ڈر ہے، خوف ہے، او اعراضاً، یا اگنور کرنے کا، نظر انداز کرنے کا. یہ دو ورڈ بہت اہم ہیں. ایک تو ہے زیادتی، اتیاچار، توہین، اور دوسرا ہے
اگنور کرنا، جس کو اردو میں کہتے ہیں بے رخی، چہرہ پھیر لینا، انٹرسٹ نہ لینا کسی کے اندر. یہ کیس کیا ہے؟ یہ سوال سمجھیں گے پھر یہ آیت سمجھ میں آئے گی. اسلام آنے سے پہلے ایک آدمی کے لیے عورتوں کی کوئی لمٹ نہیں تھی، 10 20 50 جتنا چاہے شادیاں کر سکتا تھا، ان لمیٹڈ. اسلام جب آیا تو اس نے 2 پابندیاں لگا دی جو اسی سورہ میں شروع میں بیان کی گئی. نمبر 1، عورتوں کی لمٹ کر دی کہ زیادہ سے زیادہ 4. اور دوسرا کیا پابندی لگائی؟ ایک سے زیادہ اگر کرنا ہے تو کیا شرط ہے، کیا کنڈیشن ہے؟ انصاف ہونا چاہیے، جسٹس ہونا چاہیے، دونوں کے بیچ میں نیائے ہونا چاہیے ہر اعتبار سے، یعنی فائنینشیلی بھی، فزیکلی بھی، اور چیزوں کے معاملے میں بھی، توجہ کے معاملے میں بھی، ہر چیز میں انصاف ہونا چاہیے. یہ 2 پابندیاں جب لگ گئیں تو ایک تیسرا کیس آیا. وہ کیس کیا تھا کہ ایک عورت ہے، فار ایگزامپل میری بیوی ہے، اب وہ میرے نکاح میں آئی. نکاح میں آتے ہی کے ساتھ مجھے کیا معلوم ہوا کہ وہ فزیکلی انفٹ ہے، وہ بیوی بننے کے لائق نہیں. جیسے بہت سے مرد شوہر بننے کے لائق نہیں ہوتے ہیں، ہسبینڈ بننے کے لائق نہیں ہوتے ہیں. اب مجھے معلوم ہوا کہ وہ فزیکلی انفٹ ہے، یا پہلے سے صحیح تھی، کچھ دن رہنے کے بعد اس کو ایسی بیماری ہو گئی کہ اب مرد اس کے پاس جا نہیں سکتا. جیسے ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بیوی کو کینسر ہے، اب وہ کیسے اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ یا اسی طرح کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے فزیکلی ٹھیک ہیں لیکن وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتی ہیں. جو اصل مرد اور عورت کا تعلق ہوتا ہے اس بارے میں ان کو کوئی اویئرنس، کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا. اب یہاں سوال پیدا ہوا، یا بہت بوڑھی ہو گئی کوئی عورت، اب سوال پیدا ہوا کہ مرد کے سامنے 2 راستے ہیں. ایک یہ کہ اس بیوی کو رکھے اور کہیں اور جا کر کے ناجائز غلط کام کرے کسی اور ناجائز عورت کے ساتھ. دوسرا راستہ یہ ہوا کہ کیا دوسری شادی کرے تو اس کو طلاق دے دے، چھوڑ دے. یہاں یہ بڑا کریٹیکل سچویشن پیدا ہو گیا کہ ایک عورت ایک زندگی سے میرے ساتھ رہ رہی ہے، 15 سال 20 سال 50 سال، اب وہ بیمار ہے یا اس لائق نہیں ہے، تو دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ تو نہیں ہو سکتا. تو کیا دوسری شادی کرنے سے پہلے اس پہلی بیوی کو چھوڑ دیا جائے، طلاق دے دیا جائے، یا اس کو رکھا جائے اور دوسری شادی کر کے لائی جائے؟ تو دونوں عورتوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ ایک بیمار ہے، ایک بوڑھی ہے، ایک فزیکلی انفٹ ہے، اور ایک عورت ہے جو نئی شادی کر کے لا رہے ہیں. دونوں کے بیچ میں کیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا سولوشن پیش کیا. کیا پیش کیا؟ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا نا؟ کیونکہ سوال جب نہیں سمجھ میں آئے گا تو جواب بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. دونوں کے ساتھ انسانی فطرت، انسانی نیچر ایک جیسا سلوک نہیں کر سکتا. اب ایک بیمار ہے فار ایگزامپل اور ایک بالکل فٹ ہے، تو کیا انسانی فطرت، انسانی نیچر، ہیومن نیچر دونوں کے ساتھ ایک جیسا تعلق، ایک جیسا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. تب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سولوشن دیا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی کا اسے ڈر ہو، زیادتی کیا کہ مجھے چھوڑ دے گا یا مجھے طلاق دے دے گا، او اعراضن، اعراض کیا ہوتا ہے؟ گھر میں ہی ہے لیکن توجہ نہیں دے رہا ہے، دھیان نہیں دے رہا ہے، کیونکہ وہ اس لائق نہیں ہے، توجہ دینے کے لائق نہیں ہے. تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا. اب ان دونوں کو کیا کرنا چاہیے کہ آپس میں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ سمجھوتا کر لیں. کیا ٹرمز ہو سکتے ہیں؟
بیوی نہیں چاہتی ہے کہ وہ شوہر کے گھر سے جائے، اسے طلاق دے، اور شوہر کو انٹرسٹ نہیں ہے، تو بیوی کیا بول سکتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ جس طرح اس کو توجہ دیتے ہیں ہمیں ویسا نہیں چاہیے، میں صرف آپ کے گھر میں رہنا چاہتی ہوں، میں کہیں اور نہیں جانا چاہتی ہوں، بے سہارا نہیں ہونا چاہتی ہوں، باقی میں پورا انصاف کے ساتھ آپ سے مانگنا نہیں چاہتی ہوں کہ جیسا آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں اسی طرح میرے ساتھ کیجئے، چونکہ میں خود اس لائق نہیں ہوں۔ اور شوہر بھی کیا کرے کہ اس کے کنڈیشنز کو کیا کرے، مان کر کے اسے طلاق نہ دے، اسے بھگائے نہیں، اسے گھر سے نکالے نہیں۔ تو یہ کیا ہے، میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دونوں سمجھوتا کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، الگ الگ ہونے کے بجائے، ایک دوسرے کو چھوڑنے کے بجائے، ایک عورت جو اتنی عمر سے رہ چکی ہے، صلح کر لینا، سمجھوتا کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا خیال رکھتا ہے، وہ عورت جو کسی لائق نہیں ہے، شوہر کے کام کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب اتنے دن تمہارے ساتھ رہی، اب اسے گھر سے مت نکالو، گھر میں رہنے دو، اسے صلح سمجھوتا کر لو، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ تم لوگ راضی ہو جاؤ۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ اور ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کسی آیت میں بات کسی اور چیز کی کرتا ہے، لیکن اسی آیت میں ہماری زندگی کے لیے اور بھی لیسنس ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو یہ جملہ اللہ نے بولا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح سمجھوتا ہمیشہ بہتر رہتا ہے۔ کیوں بہتر رہتا ہے؟ آپ دیکھیے، صلح سمجھوتا کے لیے ہمیشہ دبنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے۔ اگر دونوں آدمی بولے نہیں میں اپنا حق نہیں چھوڑوں گا، دوسرا بولے کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا، تو صلح ہوگی کیا؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلح کی تھی۔ کون سی صلح؟ صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ، بالکل ایک طرفہ شرط، بالکل جھک کر کے، گر کر کے، نہیں کہتے ہیں کہ بالکل گر کے۔ وہ کنڈیشنز کیا تھے آپ پڑھیں گے تو غصہ آتا ہے، صحابہ کرام اتنا غصہ ہو گئے کہ جب رسول یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احرام کھول دو، کوئی صحابی احرام کھولنے کے لیے ریڈی نہیں ہوا۔ کیا کنڈیشن سے دیکھیے آپ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں 450 کلومیٹر دور سے، اور ہوائی جہاز سے نہیں، اونٹ سے، اس سال واپس جائیے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ سوچیے، آپ یہاں سے فلائٹ سے مکہ گئے، وہاں سے بولا جا رہا آپ اس سال عمرہ مت کیجیے، واپس جائیے۔ آسان کام ہے کیا یہ؟ اور ایک دو آدمی نہیں، 1600 لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں۔ دوسرا کنڈیشن دیکھیے، اگلی بار آئیے گا شہر کے باہر رہنا ہے، 3 دن ٹھہر کے پھر واپس چلے جانا ہے، کوئی ہتھیار لے کے نہیں آیا۔ ٹھیک ہے مان لیا۔ تیسری کنڈیشن، مدینے سے کوئی آدمی کافر ہو کے مکہ آئے گا تو ہم اسے رکھ لیں گے، مکے سے کوئی مسلمان ہو کے مدینہ جائے گا تو اسے آپ نہیں رکھ سکتے۔ صحابہ کرام یہ شرط سن کر کے بالکل بوکھلا گئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں اور یہ لوگ باطل پہ نہیں ہیں؟ پھر ایسا آپ کیوں صلح کر رہے ہیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، اور صلح کی تو نتیجہ کیا ہوا معلوم ہے؟ 10 سال میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے، پچھلے 15 سالوں میں، نہیں 15 نہیں، یہ تقریباً 6 یا 7 ہجری کی بات ہے، وہی تقریباً 14-15 سالوں میں اس کے آدھے بھی نہیں ہوئے تھے، پورا عرب کنٹرول میں آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ اتاری، جو سورہ ابھی میں نے نماز میں پڑھی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ جھک کر کے جو صلح کیا، اس کو اللہ نے کہا کہ یہ اوپن اور کلیئر وکٹری اور جیت ہے تمہارے لیے۔ اس سے کیا اشارہ ملتا ہے کہ انسان جھک کر کے صلح کر لے، اسی میں انسان کے لیے کیا ہوتی ہے۔ اور کہیں بھی میاں بیوی کے بیچ میں ہو، بھائی بھائی کے درمیان میں ہو، دشمنوں کے ساتھ ہو، ہر جگہ پہ یہ چلتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے
وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دلوں کے اندر لالچ، حرص اور بخل اور تنگی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے وہ؟ صلح کیوں نہیں کرتا ہے آدمی؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں حق نہ دوں اور دوسروں سے حق لے لوں، اسی کو شح بولتے ہیں. سامنے والے کا حق میں تو نہ دوں لیکن سامنے والا کیا کرے؟ مجھے پورا پورا حق دے، اس کو کہتے ہیں دل کی تنگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم نیکی اور احسان کرو گے. یہاں پہ نیکی کس کے ساتھ ہے؟ عورت کے ساتھ. وہ اگرچہ رکھنے کے لائق نہیں ہے لیکن اسے رکھو، اس کو خرچ دو. اور تقوی کیا ہے؟ کہ اس کے ساتھ زیادتی مت کرو، ظلم نہ کرو، بھگانے کے بہانے مت ڈھونڈو. اگر تم نیکی کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے، سب جانتا ہے. اب بتائیے کہ یہ کتنا کریٹیکل ایشو ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا سولوشن پیش کیا ہے اس آیت. If a woman fears from her husband contempt or ignorance, evasion, there is no sin upon them if they make settlement of terms between them, and settlement is best, and stinginess is present in human souls, and if you do good and fear Allah, then Allah is ever aware of what you do. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ انسان کو جس سے فائدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، اچھائی کرنا ہے، بھلائی کرنا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے حکموں کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب کرے.